بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، آج ہم ام زینب بنت جاش کی بات کر رہے ہیں، ان کی سانحہ حیات بیوگرافی بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستو، وہ امیہ بن عبد المطلب بن ہاشم کی بیٹی تھیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ ان کے بھائی معزز جنرل عبداللہ بن جاش تھے۔ ایک اور بھائی مذہبی شاعری کے نامور مصنف ابو احمد بن جاش تھے۔ ان کی بہن ایک اور مشہور خاتون صحابی حمنہ بنت جاش تھیں۔ اس کے چچا شہداء کے قید حمزہ بن عبد المطلب اور عباس بن عبد المطلب تھے، جو اپنے فلاحی کاموں کے لیے مشہور تھے۔ ان کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب بن ہاشم تھی۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے تقریباً 30 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ وہ اپنے بھائی عبداللہ بن جاش کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لی۔ خوبصورت ذہن، عقل مند اور عظیم پیدائشی طور پر وہ بہت سے لوگوں کے لیے قابل رشک تھی۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے تقریباً 30 سال پہلے پیدا ہوئی۔ اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور اثر و رسوخ نے قریش میں شدت غصے کو جنم دیا۔ نئے مذہب تبدیل کرنے والوں کو ناقابل بیان اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ کو کوئلے کے بستروں پر لٹایا گیا، جبکہ کچھ کو صحرا کی جلتی ریت میں برنا گھسیٹ لیا گیا۔ پھر بھی دوسروں کو بوسے کی چٹانیں میں لپیٹ کر دھوئیں پر لٹا دیا گیا تاکہ ان کا دم گھٹ جائے۔ ہر روز ان لوگوں کی اذیت دینے کے فن کی نت نئے طریقے دیکھے جنہوں نے اللہ سے بیعت کی تھی۔ مقصد صرف یہ تھا کہ وہ اسلام کے عقیدہ اور عمل کو چھوڑ دیں۔ مکہ اتنا چھوٹا ہو گیا کہ ان دونوں کو اور قریش کو پکڑ نہیں سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروکاروں اور دوستوں کو صبر اور طاعت بہادری کی تلقین کی، لیکن آخر کار آپ نے انہیں ہجرت کا حکم دیا۔ پہلے حبشہ، پھر مدینہ منورہ۔ عبداللہ بن حبش جاش کے قیادت میں جاش خاندان روانہ ہوا۔ اس کارواں میں نابینا شاعر احمد بن جاش بھی تھے، جو اپنی لسانی مہارت کے لیے معترف تھے۔ اس نے ایک محاوقوی نظم لکھی جس میں قریش کی طرف سے ڈھائے جانے والے اذیتوں، ہجرت کے اسباب اور مسلمانوں کی بہادرانہ کارناموں کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ یہ نظم عربی ادب کا شاہکار تصور کی جاتی ہے۔ مدینہ منورہ میں وقت سکون سے گزرا اور مہاجرین اور انصار کے درمیان رابط اصل باشندوں میں برادرانہ محبت اور الفت کا ماحول پیدا ہوا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ ایک ہی خاندان کے فرد ہیں۔ معاشرے کا ایک بہترین فرد نہ آقا تھا، نہ غلام، نہ مرد نہ عورت، نہ امیر نہ غریب، بلکہ اچھے اخلاق اور خدا ترس انسان تھے۔ ایسے ہی ایک مثالی معاشرے کے تناظر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کزن زینب کو مشرف دیا کہ آپ نے ان کی منگنی زید بن حارثہ ان کے لیے لے پالک بیٹے اور آزاد کردہ غلام سے کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ سن کر زینب ہکا بکا رہ گئی اور اس نے اسے بتایا کہ وہ ایک معزز گھرانے سے ہے اور وہ آزاد کردہ غلام سے شادی کرنے کی نہ تو خواہش رکھتی ہے اور نہ ہی رضامند ہے۔ اسے شک تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل سکتے ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ اس نے زید کو اس کے لیے منتخب کیا ہے اور اسے قبول کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ زینب جواب دیتی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت نازل ہوئی۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، جس کا ترجمہ ہے: کسی مومن مرد یا عورت کے لیے یہ نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو ان کے لیے اس کے فیصلے میں کوئی اختیار ہو، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرے وہ یقیناً گمراہی میں پڑ گیا۔ اس طرح زینب اور زید کی شادی ہوگی، لیکن الگ ہو گئے کیونکہ وہ بالکل مختلف سماجی پس منظر سے تھے اور ان کی ازواجی زندگی پر پرامن نہیں تھی۔ زینب متعصب تھی اور شروع ہی سے تعلقات ہمیشہ کشیدہ رہے۔ زید نے محسوس کیا کہ جو عزت اور اہمیت ایک شوہر کو بیوی سے ملنی چاہیے وہ اسے کبھی نہیں دی گئی۔ اپنی شادی سے مایوس ہو کر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور بتایا کہ وہ بہت پریشان ہیں کیونکہ وہ زینب بالکل نابلد لگ رہے تھے۔ وہ نصیحت جو اس نے اپنے مرشد سے حاصل کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شامل کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور اللہ سے ڈرو۔
لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود شادی کامیاب نہ ہو سکی اور آخرکار اس نے زینب کو طلاق دے دی۔ عربوں کا خیال تھا کہ مرد کا اپنے لے پالک بیٹے کی بیوہ یا طلاق یافتہ سے شادی کرنا غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس غیر مہذب رسم کو ختم کرنا چاہا، اس لیے اس نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خفیہ طور پر بتائیں کہ زینب ایک دن آپ کی بیوی ہوگی۔ وہ بہت پریشان تھے کیونکہ یہ قبول شدہ رویے کے خلاف تھا۔ وہ سماجی مذمت سے ڈرتے تھے اور اس کے مذمت میں بہت شرمندہ تھے، لیکن اللہ کی طرف سے آسمان پر فیصلہ ہو چکا تھا اور جلد ہی اس پر وحی نازل ہوگی، جو کہ جس کا ترجمہ ہے، اور یاد کرو جب تم نے اس زید بن حارثہ سے کہا تھا جس پر اللہ نے فضل کیا اسلام کی رہنمائی کر کے اور تم نے احسان کیا ہے اسے آزاد کر کے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور اللہ سے ڈرو، لیکن تم نے اپنے اندر وہ بات چھپائی جو اللہ ظاہر کرے گا۔ تم لوگوں سے ڈرتے رہے، یعنی ان کے اس قول سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام کی طلاق یافتہ بیوی سے شادی کی، جبکہ اللہ کا اس سے بہتر حق تھا کہ تم پر اس سے ڈرنا چاہیے۔ چنانچہ جب زید نے اسے اپنی خواہش پوری کر لی، یعنی اسے طلاق دے دی، تو ہم نے اسے تم سے نکاح میں دے دیا تاکہ مومنوں کو اپنی لے پالک بیویوں کے نکاح میں کوئی مشکل نہ ہو۔ بیٹیوں کو جب ان کے پاس رکھنے کی خواہش نہ ہو اور اللہ کا حکم پورا ہونا چاہیے۔ جب زینب نے اپنی عدت پوری کی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کے ذریعے ان کے لیے تجویز بھیجی۔ جب وہ اس کے پاس گیا تو وہ الٹا آٹا گوندھ رہی تھی۔ اس کی طرف پیٹ پھیرتے ہوئے اس نے اسے پیغمبر کا پیغام دیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ مومنوں کی ماؤں کی منتخب کر گروہ میں شامل ہو جائے۔ اس نے کہا کہ وہ فوری طور پر جواب نہیں دے سکتی، لیکن اسے اپنے بنانے والے سے مشورہ کرنا پڑے گا۔ وہ اللہ سے ہدایت کی دعا کرنے لگی۔ وہ ابھی نماز کے بیچ میں ہی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ اللہ کی طرف سے آسمانوں پر نکاح ہو چکا ہے۔ اس آسمانی حکم کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حضرت زینب کے پاس تشریف لے گئے، بغیر کسی رسم و رواج کے جو جاننے والوں اور دوستوں کے ساتھ منایا جاتا تھا۔ اس نے اسے پیشگی اطلاع نہیں دی اور نہ ہی اجازت طلب کی۔ اس شادی کے حوالے سے کچھ غیر معمولی نکات قابل توجہ ہیں۔ صرف قرآن کا حکم ولی یا گواہ کی حیثیت سے تھا۔ اس نے ایک وحشیانہ رسم کو ختم کر دیا جو خون کے رشتے کو گود لینے والے کے ساتھ برابر قرار دیتا تھا، جس میں باپ گود لیے ہوئے بیٹے کو سابقہ بیوی یا بیوہ سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے مومنین کی ماں سے بڑے فخر سے کہتی تھی کہ ان کا نکاح ان کے گھر والوں نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمانوں سے اوپر کیا ہے۔ جب منافقین نے اس نکاح پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنقید کا نشانہ بنایا تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، جس کا ترجمہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس چیز میں کوئی حرج نہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کر دی ہے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو پرانے پیغمبروں سے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ہے، ایک طے شدہ فیصلہ ہے جو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اور مزید باریک نکات کو واضح کرنے کے لیے انہوں نے آیت نازل فرمائی جو دوبارہ سورہ احزاب کا حصہ ہے، جس کا ترجمہ ہے، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے لے پالک بیٹوں کا مقام واضح کرتے ہوئے حکم فرمایا، اور نہ ہی اس نے تمہارے لیے پالک بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے۔ یہ صرف تمہارے منہ کی بات ہے، لیکن اللہ سچ فرماتا ہے اور وہ صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ انہیں گود لیے ہوئے بیٹوں کے ناموں سے پکارو، ان کے باپ دادا یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف ہے۔ اس شادی کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے حجاب کے بارے میں بھی وحی نازل فرمائے اور یہ بھی واضح کر دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی مومنین کی ماؤں میں سے کسی سے شادی نہیں کر سکتا۔ یہ دونوں احکام ایک ہی صورت کی آیت میں نازل ہوئے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں کھانے کی اجازت نہ دی جائے، اور پھر اس کی تیار ہونے کا انتظار نہ کرو، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ، اور جب تمہارے پاس ہو کھانا کھا لیا بغیر بات کیے بیٹھے منتشر ہو جاؤ۔ بے شک اس طرح کا برتاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتا ہے، اور آپ جانتے
کہ شرماتے ہیں، لیکن اللہ اس سے نہیں شرماتا۔ اور جب تم اس کی بیویوں سے جو کچھ چاہو مانگو تو ان سے پردے کے پیچھے سے مانگو، جو تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے زیادہ پاکیزہ ہو۔ یہ تمہارے حق میں نہیں ہے کہ تم اللہ کو ناراض کرو رسول، اور نہ یہ کہ ان کے بعد ان کے ازواج سے نکاح کرو۔ بے شک اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا کام ہے۔ تو دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ قدر و منزلت کے لحاظ سے زینب ان کے برابر تھی۔ اس نے کہا کہ اس نے کبھی کوئی دوسرا ایسا شخص نہیں دیکھا جو اللہ کے قریب حاصل کرنے کے لیے، قربت حاصل کرنے کے لیے اتنا بے چین ہو کہ وہ سب سے زیادہ خیراتی ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ اس کا فیاضانہ برتاؤ ہے۔ مثال تھا جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غلط الزام لگایا گیا تو پورا مدینہ تانوں اور غلیظ باتوں سے آلودہ ہو گیا۔ در حقیقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا رائے ہے؟ اس خاتون کا اعلیٰ کردار اس کے جواب سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس نے فوری طور پر کہا کہ وہ اس میں شامل نہیں ہونا چاہتی، اور اس طرح کے خوفناک الزامات سے اپنے کان، اپنی آنکھوں اور زبان کو ناپاک اور داغدار نہیں کرنا چاہتی۔ اللہ کی قسم کھا کر اس نے کہا، اس نے عائشہ کو ایک مثالی کردار کی حقیقی خدا ترس خاتون کے طور پر پایا۔ اس نے اپنے انداز، دیانتداری، خلوص اور ایمانداری کی سب سے شاندار خصوصیات پائی۔ اس نے کہا کہ اس میں نیکی اور خوبی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ زینب بہت آسانی سے اس صورتحال سے فائدہ اٹھا سکتی تھی اور ان کے بارے میں توہین امیز کلمات ادا کر سکتی تھی، کیونکہ وہ اس حقیقت کو کبھی نہیں بھولی کہ وہ اپنی زندگی بدترین وقت میں ان کے ساتھ کھڑی تھی، جب تقریباً پوری دنیا ان کے خلاف ہو گئی تھی۔ ایک موقع پر حضرت زینب نے صفیہ کو یہودی کہا، اور اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی۔ درحقیقت وہ اتنا پریشان تھے کہ اس نے اس سے بات کرنا چھوڑ دی۔ حضرت زینب نے جرم محسوس کیا اور اسے احساس ہوا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا ہے۔ آخر میں اس نے حضرت عائشہ سے درخواست کی کہ وہ ان کے ساتھ اپنا مقدمہ پیش کریں اور انہیں بتائیں کہ وہ سچے دل سے توبہ کر چکی ہیں۔ وہ تھی جو اس سے اس طرح براہ راست بات کر سکتی تھی۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی عادت کے لیے تشریف لے گئے تو انہوں نے موقع تلاش کیا اور زینب کے لیے مقدمہ پیش کرتے ہوئے اس موضوع کو اٹھایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور گھر میں خاندانی زندگی معمول پر آ گئی۔ جب حضرت زینب کا انتقال ہوا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو ایک موقع یاد آیا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومنوں کی ماں میں سب سے پہلے وہ اس سے ملیں گی جس کے ہاتھ سب سے لمبے تھے۔ زینب دوسروں کے مقابلے میں چھوٹی تھی اور قدرتی طور پر اس کے بازو بھی چھوٹے تھے۔ تمام خواتین نے اس بیان کو لفظی طور پر لیا اور اپنے بازو کی پیمائش کرنے لگی۔ زینب کی موت کے بعد ہی انہیں معلوم ہوا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا واقعی مطلب یہ تھا کہ سب سے لمبے بازوؤں والا شخص سب سے زیادہ سخی یا آزاد خیال شخص تھا، جو صرف یہ سوچتا تھا کہ وہ دوسروں کو کیسے فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ اس بیان میں ایک صریح نبوت تھی جو زینب کے انتقال کے وقت زیادہ ہوگی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اس سے جنت میں دوسروں سے پہلے ملیں گی اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج مطہرات میں سے کسی سے پہلے فوت ہو گئیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے کام کیا اور جو کچھ اس نے کمایا وہ صدقہ کے کاموں میں خرچ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک خدا ترس سیدھی سادی خاتون تھی جو پرہیزگاری کی مشق کرتی تھی۔ اس کے تمام اعمال کا مقصد اللہ کو راضی کرنا تھا۔ کبھی کبھی وہ اپنا غصہ کھو سکتی تھی، لیکن پھر وہ توبہ کرنے اور معافی مانگنے میں جلدی کرتی تھی۔ وہ دل کے بہت پاکیزہ تھیں اور کبھی ناراضگی اور رنجش برداشت نہیں کرتے تھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بہت منظم تھا۔ عصر کی نماز کے بعد مختلف گھروں میں جا کر اپنے گھر کے خواتین کی خیریت کرتے۔ وہ ہمیشہ ان کی طرف متوجہ دینے میں ان کے سے ہر ایک کے ساتھ جتنا وقت گزارتا تھا اس میں بہت انصاف کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت زینب کو ایک رشتہ دار سے کچھ خاص شہد ملا اور ایسا ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز تھی۔ جب بھی وہ اسے پیش کرتی تھی تو وہ اس کے گھر میں کچھ زیادہ وقت گزارتے تھے، کیونکہ واقعی ذائقہ لینے کے لیے اس سے لطف اندوز ہونے سے میں وقت لگتا تھا۔ دوسری بیویاں اس کے ساتھ اپنی باری کے انتظار میں بے صبری اور بے چین تھیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ
سودا اور حفصہ نے ایک منصوبہ بنایا۔ ان میں سے ہر ایک اسے بتاتا کہ اس کے منہ میں ایک عجیب سی بو ہے، اور اگر ان سب نے ایک ہی بات کہی تو وہ یقینی طور پر ان پر یقین کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ صرف وہی چیز ہے جو اسے سانس میں بدبو دے سکتی تھی، وہ شہد ہوتا ہے جو اس کے پاس تھا۔ چنانچہ جو ذاتی حفظان صحت کے بارے میں بہت فکر مانتے وہ یقینی طور پر شہد کھانا چھوڑ دیتے تھے۔ بلا شبہ مومنوں کی تینوں ماؤں نے جو کچھ کیا وہ ناراضگی سے نہیں بلکہ اس لیے کیا کہ وہ اس سے پیار کرتی تھی اور چاہتی تھی کہ وہ جلد ان کے پاس آئے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے خود ان کا ذکر قرآن مجید میں اعلیٰ ترین الفاظ میں کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اور ایسا ہوا کہ جیسا کہ انہوں نے منصوبہ بنایا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد سے بیزاری ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کی کہ آپ اسے دوبارہ کبھی نہیں کھائیں گے۔ ایک عام انسان کے معاملے میں شاید یہ کوئی مسئلہ نہ تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے نہ رکھنے کی قسم کھا رہے تھے جو در حقیقت اللہ کی طرف سے حرام نہیں ہے۔ اس سے اس کا کوئی بھی پیروکار کسی ایسی چیز کی قسم کھا سکتا ہے جسے اللہ نے حرام نہیں کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے ملامت فرمائی اور فرمایا: اے نبی، تم اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے جو اللہ نے تمہیں حلال کیا ہے اسے کیوں حرام کرتے ہو؟ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 66 کا ترجمہ ہے۔ اس کے نتیجے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قسم اٹھائی تھی اس کو توڑ دیا اور اللہ کے حکم کے مطابق اس کے لیے کفارہ ادا کیا۔ حضرت زینب نے اپنے گھر کے ایک کونے میں ایک چھوٹی سی مسجد بنائی اور وہاں بہت زیادہ وقت نمازیں اور مراقبہ میں گزارتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھار وہاں نماز پڑھتے تھے۔ وہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے دعا اور دعا کے ذریعے اللہ سے مشورہ مانگنے میں پختہ یقین رکھتی تھی۔ اس کی زندگی تمام بڑے فیصلے اس طرح ہوئے تھے۔ در حقیقت جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز پیش کی کہ وہ ہدایت کے لیے نماز کی طرف متوجہ ہوں۔ اس نیک خاتون کا انتقال عمر فاروق کے دور خلافت میں 53 سال کی عمر میں ہوا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ وہ اپنے بنانے والے سے ملنے والی ہے تو اس نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہا کہ اس نے اپنے لیے کفن تیار کر رکھا ہے۔ اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بھیجا تو ایک کو استعمال میں لایا جائے اور دوسرا صدقہ کر دیا جائے۔ وہ ایسی معمولی خاتون تھی کہ کفن میں لپٹی ہوئی لاش کے سامنے ایک پردہ کھینچ دیا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور ان کے تمام قریبی رشتہ داروں اسامہ بن زید، محمد بن عبداللہ بن جاش، عبداللہ بن ابی احمد بن جاش اور محمد بن طلحہ بن عبداللہ قبر میں اترے تاکہ اسے آہستہ آہستہ اس کے آخری حصے میں اتارے۔ جنت البقیع میں اراغا وہ اتنی سخی اور نرم دل تھی کہ شہر کے غریب اور پریشان حال یہ سن کر رو پڑے کہ وہ اپنے موسن اور سرپرست سے محروم ہو گئے۔ اپنی وفات پر اس نے ایک گھر چھوڑا جسے ولید بن عبد الملک نے 50,000 درہم میں خریدا تھا اور اس نے مدینہ میں مسجد نبوی کے احاطے میں شامل کر دیا تھا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے مکمل آرام اور اطمینان میں رہنے والے، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، خوش اور راضی ہو، پھر میرے معزز بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ قرآن کی سورہ 27 کی آیت نمبر 27 اور 30 سے 27 میں ہے۔ اللہ حافظ۔